الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ملت کی پردنشین خواتین، ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہیں. بعد ان کی درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع خطابت ہے بدعت کی حقیقت اور شب بارات کی حقیقت. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور صبح رات آنے والی ہے. آج 14 تاریخ ہو چکی ہے اور مغرب کے بعد شب بارات کی تاریخ شروع ہو جائے گی. تو اس کی قواعد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، مختصر انداز میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 107 اور 106 کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایک دم سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، لہذا جن کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے تھے، لہذا تم اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو. اور جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہذا قیامت کے دن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جو اہل بدعت ہیں، جو دین میں نئے نئے کام ایجاد کرتے ہیں، اور جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو اہل سنت ہیں، جو سنت کی پیروی کرنے والے ہیں اور اتباع کرنے والے ہیں. سامعین اکرام، زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مقصد کو عبادت قرار دیا تو عبادت کیسے کی جائے گی، عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اکرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور انہی کی آخری کڑی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے بتلایا کہ عبادت کیسے کی جائے گی، نماز کیسے ادا کی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، حج کیسے کیا جائے گا، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، اور دیگر عبادات کو کس طرح سے بجا لایا جائے گا. چنانچہ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ عبادت کے معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دیں اس پر عمل کرو، اس کی پیروی کرو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اور پھر ایک اور آیت میں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي،
کہ نبی آپ کہہ دیجئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں تو پیروی نبی کی کرنا ہوگی، اتباع نبی کی کرنا ہوگی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عبادات میں طریقہ اللہ کے رسول کا چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری محبت سچی محبت نہیں ہے۔ سامعین کرام، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا تب سے وہ ہمارا دشمن ہے، اور آخری سانس تک وہ اپنی جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ انسان کو گمراہ کر دے اور گمراہ کر کے جہنم کا مستحق بنا دے۔ چنانچہ بنیادی طور پر شیطان دو طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ ایک طریقہ خواہشات نفس کا غلام بنا کر کے کہ انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ انسان کوئی بات پر کان نہیں دھرتا، قرآن کیا کہتا ہے نہیں سوچتا، حدیث کیا کہتی ہے نہیں سوچتا، اسلام کیا کہتا ہے اس کی فکر نہیں کرتا، بلکہ اپنے من کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، جو اسے اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے، جو اسے برا لگتا ہے اسے چھوڑتا ہے، گویا کہ وہ اپنی منمانی زندگی کرتا ہے، اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے شیطان کے گمراہ کرنے کا، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ بڑا خطرناک طریقہ ہے، بڑا خطرناک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دین کا نام لے کر کے گمراہ کرنا۔ نام دین کا لیتا ہے، نام ثواب کا لیتا ہے اور کام گمراہی کے کرواتا ہے اور جہنم میں لے جانے والے کام کرواتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا، سورہ اعراف آیت نمبر 14 سے 16، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے لیکن مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ قال انک من المنظرین، کہا کہ تجھے اس وقت تک مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہا کہ مجھے قسم ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، میں تیرے بندوں کی صراط مستقیم میں بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ صراط مستقیم میں بیٹھ کر کے، سیدھی راہ پر لوگ چل رہے ہوں گے، وہاں بیٹھ کر کے میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ لہذا دین کے نام پر گمراہ ہونے والوں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، اور ان میں جو نمایاں جو طبقہ ہے وہ اہل بدعت کا طبقہ ہے۔ جو اہل بدعت کا طبقہ ہے وہ دین کے نام پر گمراہ ہونے والوں کا ایک نمایاں ترین طبقہ ہے۔ لوگ دین کے نام پر نئے نئے کام کرتے ہیں، لوگ دین کے نام پر نئی نئی چیزیں کرتے ہیں، لوگ دین کے نام پر ثواب سمجھ کر کے بہت سارے اعمال کرتے ہیں، ایسے اعمال جن کا حکم نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ قرآن نے دیا، نہ صحابہ اکرام کے طریقے میں بھی کبھی کوئی طریقہ اس طرح کا نظر آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، سورہ انعام آیت نمبر 53 ہے، آیت نمبر 153، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو، اس پر چلتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے ارد گرد جو راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں، لہذا ان کی پیروی نہ کرنا، ان راستوں پہ نہ جانا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، اگر ان راستوں پر جاؤ گے تو صراط مستقیم سے، میرے راستے سے بھٹک جاؤ گے، بیٹھ جاؤ گے۔ چنانچہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے شیطان نے گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ لہذا لوگوں کو دین کا نام لے کر کے دین کے نام پر شیطان گمراہ کرتا ہے۔ سامعین کرام، اہل بدعت کی پیشین گوئی بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ چنانچہ مسلم شریف کی 50 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی انبیاء مجھ سے پہلے بھیجے گئے سب کے کچھ حواری تھے، کچھ صحابہ تھے، کچھ ساتھی تھے، وہ ان انبیاء کی سنت کو اپناتے تھے اور اس کے حکم کی، ان کے حکموں کی پیروی کرتے تھے۔ نبی نے جو طریقہ دے دیا اس کو لے لیا، نبی نے جو حکم دے دیا اس کو اپنا لیا۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان نبیوں کے بعد، ان اچھے لوگوں کے بعد، ان جانشاروں کے بعد، ان
ساتھیوں کے بعد کچھ اور لوگ بھی آئے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جن کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور جو کرتے تھے وہ کہتے نہیں تھے، جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا وہ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ اہل بدعت تھے۔ چنانچہ دوسرے انبیاء کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، یعنی ان انبیاء کے جو اصلی ساتھی تھے، ان کے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے طریقوں کو اپنانے والوں کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ لہذا اسی کو بدعت کہا جاتا ہے کہ جس کا حکم نہ نبی نے دیا ہو نہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، اسی کام کو ثواب سمجھ کر کرنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ بدعت۔ لہذا لوگ کہتے ہیں بھائی ٹرین میں بیٹھتے یہ بھی تو بدعت ہے، بس میں بیٹھتے یہ بھی بدعت ہے، نیا گھر بنا لیا یہ بھی، پتہ نہیں کس کس چیز کو بدعت۔ بدعت عبادت میں ہوتی ہے۔ بدعت کہاں ہوتی ہے؟ عبادت میں۔ عبادت سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے وہ کام کیا جائے جس کا حکم، جس کا انداز، جس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا، اس کام کو دین سمجھ کر کے کیا جائے، وہ بدعت ہوتا ہے۔ یہ دنیا بدعت نہیں ہے، ترقی کرتی رہے یہ بدعت نہیں ہے، وہ دوسری بدعت ہے، وہ لغوی اعتبار سے بدعت ہوگی۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز، لیکن جب دین میں بدعت کی بات ہوتی ہے تو دین سمجھ کر کے کوئی نیا کام کیا جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، سلف کہا کرتے تھے کہ شیطان کو البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، کہ شیطان کو بدعت گناہ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کوئی زنا کرے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، بدماشی کرے، کتنے بڑے بڑے گناہ کر ڈالے، شیطان کو وہ زیادہ محبوب نہیں، اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کیا ہے؟ کہ کوئی انسان دین کے نام پر بدعت کرے۔ کیوں؟ شیطان کو کیوں زیادہ پسند ہے بدعت؟ کیونکہ کوئی چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اس کو احساس ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ آپ اس سے پوچھے جا کر کے کبھی کہ بھائی تم یہ جو کام کر رہے ہو بھلا نہیں ہے، وہ کہے گا، بالکل اعتراف کرے گا، ہاں بالکل غلط کام کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں، چھوٹتی نہیں ہے، عادت پڑی ہوئی ہے، یہ کہے گا، لیکن احساس ہے اس کو کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ کبھی بھی اس سے نکل سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں، بڑے بڑے گنہگار، شرابی، جواری اور اس طرح کے لوگ نکلے، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دیا، ہدایت پر آ گئے۔ لیکن جو دین کے نام پر بدعت کر رہا ہے، کوئی فاتحہ لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس سے پوچھو ہاں بھائی تم غلط کر رہے ہو، نہ بھائی میں تو بڑے دین کا کام کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوشی دی، لاہور پڑھو کیا بول رہے ہیں؟ تو وہ دین کا کام دین سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے کر رہا ہے، تو اس سے نکلنا مشکل ہے۔ اس لیے شیطان کو یہ زیادہ پسند ہے، محبوب ہے کوئی کہ دین کے نام پر کوئی خیر دین کا کام کرے، وہ کام کرے جو دین میں ثابت نہیں ہے۔ لہذا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ کہف آیت نمبر 103 اور 4 میں فرمایا، جو بدعتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا وقت برباد کرتا ہے، اپنا پیسہ برباد کرتا ہے، اپنا سب کچھ برباد کرتا ہے، اپنی محنت برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَفَنُبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یا نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں جو عمل کرنے کے باوجود بھی سب سے زیادہ گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں، کالذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں، ساری محنتیں اسی دنیا میں ہی برباد ہو جاتی ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو نیکی کا کام سمجھ کر کے دین کے نام پر وہ کام کرتے ہیں جو دین میں ثابت نہیں، یہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں، یعنی عمل کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود، پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، وقت لگانے کے باوجود یہ نقصان اٹھا رہے ہیں، یعنی گناہ کما رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غاشیہ آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر، وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے جو ایک دم ندامت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، شرمسار ہوں گے۔ کیسے؟ کیوں؟ عاملہ، بہت عمل
اس قدر عمل کرتے تھے، لیکن عمل کیسا تھا؟ عمل وہ تھا جو نبی نے نہیں بتلایا تھا، عمل وہ تھا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا۔ نیکی اس کو سمجھتے تھے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی نہیں بتلایا تھا، لہذا عمل تو انہوں نے بہت کیا، اپنے آپ کو تھکایا، لیکن اس کا نتیجہ انہیں نہ ملا، بلکہ الٹا اور وبال بن گیا، اس لیے وہ قیامت کے دن شرم سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ سامعین کرام، بدعات کی وجہ سے دین کی اصل شبیہ بدل کر کے رہ جاتی ہے، اصلی دین چھپ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور نئی نئی چیزیں لوگ دین سمجھ لیتے ہیں۔ آج سماج و معاشرے میں بہت ساری چیزیں دین سمجھ لی گئی ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دین میں طرح طرح کی خرافاتیں اور بدعتیں ڈال دی گئی ہیں۔ سامعین کرام، کوئی کام کس طرح سے بدعت قرار پاتا ہے، اس کی چند شکلیں اور مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، کام ہی نیا ہو، کام ہی نیا ہو، یعنی ایسا کام دین کے نام پر کیا جائے جو نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ اس کا حکم دیا، نہ آپ کے سامنے کیا گیا، اور نہ ہی قرآن میں اس کا حکم موجود ہے۔ مثال کے طور پر عید میلاد النبی، یہ کیا ہے؟ دین میں نیا کام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ آپ کی ولادت کا دن آیا، صحابہ کرام کی زندگی میں، ائمہ کرام کی زندگی میں۔ کچھ لوگ ائمہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، ان ائمہ کی بھی زندگی میں یہ دن کئی مرتبہ آیا، لیکن کسی نے یہ کام کیا ہو، جشن منایا ہو، عید منائی ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ بدعت۔ جو کام سرے سے نیا ہو، کیا ہی نہیں، نہ حکم دیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ بدعت۔ اسی طرح سے کام تو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وقت الگ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر جو کام جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس وقت کو بدل کر کے دوسرے وقت میں کیا جائے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان جب ہو جائے، اذان کے بعد درود شریف پڑھو، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة والسلام۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے بخشش کے لیے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب کوئی اس کو بدل دے، درود شریف پہلے پڑھے اذان سے، وقت بدل دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا اذان کے بعد پڑھنا ہے، اب اس نے کیا شروع کر دیا؟ اذان سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ بدعت۔ اسی طرح سے کام تو ثابت ہے، لیکن جگہ بدل دی جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا نماز کے اندر، فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہم سب کو روک دیا گیا، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی نہیں ہے، اور جہاں نہیں پڑھی وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیا، کھانا رکھا اس کے اوپر پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے پر فاتحہ پڑھی ہو یہ ثابت نہیں، لیکن نماز میں حکم بھی موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی تھے، اور کہا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اب کوئی نماز میں تو چھوڑ دے اور کھانے پر رکھ کے پڑھنے لگے، کیا ہو گیا؟ جگہ بدل دی، بدعت ہو گئی۔ اسی طرح سے کام تو صحیح ہے، ثابت ہے، لیکن طریقہ بدل دے، شکل تبدیل کر دے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کا پختہ ارادہ ہو، عزم ہو۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، ارادہ لے کر کے آئیں، بس نیت ہو گئی۔ اب نیت کا طریقہ بدل دیا جائے، الفاظ کے ساتھ نیت کی جائے کہ میں فلاں امام کے پیچھے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو پھر اب طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان سے نیت کی ہو کوئی ثابت نہیں کر سکتا قیامت کی 4 تاریخ تک۔ اب لوگ طریقہ بدل رہے ہیں، نیت تو کر رہے ہیں لیکن طریقہ رسول اللہ کے خلاف، اب کیا ہو گیا؟ بدعت۔ لہذا یہ بدعت کی کئی شکلیں ہیں، اس طرح سے کوئی بھی عمل بدعت قرار پاتا ہے۔ آئیے اب 15 شعبان، جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا کہ رات سے مغرب کے ٹائم سے 15 شعبان شروع ہو جائے گی، لوگ اس میں اس قدر اہتمام کرتے ہیں جیسا کہ عید ہے، بلکہ
عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ جوش، وہ ولولہ، وہ خروش جو اور عیدوں میں نمایاں نہیں ہوتا، اس عید میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے نئے نئے کپڑے، نئے نئے پکوان، مسجدوں میں چراغاں، قبرستانوں کو سجانا، ان میں چراغاں کرنا، قبرستان جانے والے راستے کو روشن کرنا، پوری رات عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، تقریریں کرنا، دروس دینا، نظمیں، نعتیں اور نہ جانے کیا کیا، اور پھر قبرستان کی زیارتوں کے لیے جانا۔ عورتیں بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، مرد و زن کا اختلاف ہو رہا ہے، اور ستم پالا ہے۔ ستم یہ ہے کہ عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے کہ آج کی رات مرحومین کی روحیں آتی ہیں۔ ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے کہ آتما بھٹکتی رہتی ہے، وہ آتمائیں آتی ہیں ان کی جو مر گئے، اور ان کے مرنے آنے کی خوشی میں، مرنے کے بعد وہ ان کی روحیں آئیں گی آج گھر میں سیر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے۔ تو ان کی پسند کے پکوان پکائے جاتے ہیں کہ اس کو زندگی میں کیا پسند تھا وہ چکے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس طرح کے عقیدے آج کی رات سے جڑے ہوئے ہیں سامعین کرام، اور اس پر ستم یہ ہے کہ علماء نے بھی پبلک کو کنفیوز کر کے رکھا ہے۔ آیتیں پیش کر کے، قرآن کی آیتیں سنا کر کے اس کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں شب برات کی، اور آیتیں کون سی پیش کی جاتی ہیں؟ وہ آیتیں جو شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی، یعنی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، کہیں سے لا کے کہیں پہ جوڑا۔ اس طرح کا کنفیوژن سماج اور معاشرے میں، پبلک کے دماغ میں کریٹ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے 4 ہیں، وہ پڑھی جاتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور یہ وہ رات ہے جس میں ہر پورے سال بھر کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ اب لیلۃ مبارکہ سے کیا ثابت کرتے ہیں کہ یہی شب برات مراد ہے، شب برات مراد ہے، جبکہ قرآن کے نزول کے سلسلے میں قرآن مجید میں 3 آیتیں ہیں، 3 آیتیں، اور سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب دیکھیے 2 آیتیں ہو گئیں نازل، رات 2 راتوں کا تذکرہ آیا، ایک آیا لیلۃ القدر میں، ایک آیا لیلۃ مبارکہ میں، مبارک رات میں، لیلۃ القدر میں۔ اب یہ قدر والی رات کون سی ہے، مبارک رات کون سی ہے، اس کا فیصلہ تیسری آیت کرے گی۔ وہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل کیا۔ یعنی یہ جو رات آتی ہے، جو مبارک رات ہے، قدر والی جو رات ہے، وہ کب آتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ اور کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان کا مہینہ۔ تو رات مبارک کون سی؟ قدر والی۔ اور قدر والی رات کون سی؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اور وہ کب آتی ہے؟ کب قرآن نازل کیا؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو اس مبارک رات کو، قدر والی رات کو کب ڈھونڈا جائے گا؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو علماء نے اس آیت کو، سورہ دخان کی آیت کو شب برات پر فٹ کر دیا، اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا۔ وہی شیطان دین کے نام لے کر کے دین کے نام پر گمراہ کرتا ہے۔ سامعین کرام، بدعات سے بچو، باعث خیر ہوگا، تھوڑا عمل کرو لیکن اپنے عمل کو بچاؤ، برباد ہونے سے بچاؤ۔ چنانچہ ابو داؤد کی 4607 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی صحابہ اکرام کو، جس سے صحابہ اکرام رونے لگے، سب کے دل دہل گئے، ان کو لگا کہ یہ آخری نصیحت ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ جانے والے ہیں، ہمیں کوئی خاص نصیحت فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اوصیکم بنفسی تقوی اللہ، بتقوی اللہ، کہ میں خود کو اور تم کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور سمع و طاعہ، اور سمع و طاعت، فرما برداری کی نصیحت کرتا ہوں، گرچہ تم پر حبشی غلام ہی کیوں نہ حکمراں بنا دیا جائے۔ اور کہا کہ ایاکم و محدثات الامور، کہ تم نئی نئی چیزوں سے دین میں پرہیز کرنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر ایک نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔
گمراہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ایک بری بدعت، تو بری بدعت سے بچنا ہے اور اچھی بدعت کو اپنانا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت اچھی ہو یا بری ہو، اچھا نام دے دو یا برا نام دے دو، لہذا بدعت ہر بدعت گمراہی ہے۔ سامعین کرام، خاص کر کے 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ اگر آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں یا میں 20، جن کو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، 15 شعبان اس میں آ جائے گی، لیکن آپ نے 13 کا نہیں رکھا، 14 کا نہیں رکھا، پچھلے مہینے میں بھی نہیں رکھا تھا، اس سے پہلے بھی نہیں رکھتے تھے، صرف اسی مہینے میں آپ رکھنا چاہتے ہیں، تب بھی صحیح اور درست نہیں ہے، اور 15 شعبان کا خاص کر روزہ رکھنا یہ بدعت ہے۔ اسی طرح سے اس رات کو قیام کرنا بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں، صلاۃ الالفیہ بھی مردود ہے، ہزاری نماز، ہاں ہزاری نماز بھی مردود ہے، بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، ائمہ اکرام سے ثابت نہیں۔ 1000 رکعت پڑھیں، 100 رکعت پڑھیں، 14 رکعت پڑھیں، 12 رکعت پڑھیں، ایسی کوئی نماز آج کی ڈیٹ کے لیے خاص ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اجتماعی ذکر کرنا، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ذکر کریں، یہ ثابت نہیں۔ اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں، اجتماعی قرآن خوانی کرنا یہ ثابت نہیں، آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا اور پھر چراغاں کرنا، فضول خرچیاں کرنا، یہ کچھ بھی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں شعبان کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر 1 تاریخ سے لے کر کے 30 تاریخ تک کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں رمضان کے علاوہ جتنے روزے رکھا کرتے تھے اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، بس کچھ ہی دن چھوڑتے تھے، باقی پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر شعبان، اور اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ میں اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ہر پیر کو، ہر جمعرات کو بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ ہر پیر اور جمعرات، صرف اسی مہینے میں نہیں، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور شب برات کے سلسلے میں ایک اور فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کے نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو دیا جائے گا۔ تو یہ فضیلت سال کے 12 مہینے میں ہر رات ہے، رات کے آخری حصے میں ہر رات اللہ تعالیٰ کا یہ معمول ہے، صرف شب برات کی رات کو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو شب برات کے نام پر، دین کے نام پر جو بھی بدعتیں کی جاتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچیں۔ اگر کوئی ثبوت ملتا ہے تو ہمیں بھی لا کر کے دکھائیں، ہم بھی بتلائیں لوگوں کو تاکہ وہ بھی عمل کریں۔ ہم پیچھے رہنے والے بھی، ہم بھی کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم دلیل کے پجاری ہیں، دلیل ملتی ہے بس سر جھکا دیتے ہیں۔ کوئی بھی دلیل دے سکتا ہے، اگر دلیل سے ثابت کر دے ہم بھی کرنے لگ جائیں، اور اگر دلیل نہ ملے تو خدا را دین کے نام پر اپنی محنتوں کو برباد نہ کیجیے۔ سب سے بڑے ناشکرے، سب سے بڑے خسارے میں، گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو عمل کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود، پیسہ لگانے کے باوجود، وقت لگانے کے باوجود بھی انہیں عمل کا ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملے۔ یاد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، صحیح دین ہمیں سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق دے، ہمیں دین کے نام پر وہی کام کرنے کی توفیق دے جو دین میں ثابت ہیں، اور تمام بدعتوں سے، خرافاتوں سے ہم کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔